مجھے یاد نہ رہا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر گزری، شہزادے حسن و حسین کھیلتے کھیلتے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے ہیں۔ جب وہ داخل ہو گئے، اندر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ام سلمہ میں تھوڑی دیر کے لیے حجرہ مبارک کے اندر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ آپ نے خیال کیا حضور نے تو یہ فرمایا تھا، مگر حسن و حسین ننھے ننھے قدم چلتے چلتے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کو یہ خیال آیا تو آپ پیچھے، ان کے پیچھے پیچھے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئی۔ جب آپ حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئی، چلی گئی، تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک طرف حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے اور ایک طرف حضرت امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے۔ اگر آپ کا ایمان اجازت دے تو کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ذرا توجہ سے بیٹھے نا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں مجھے خیال آیا حضور نے تو منع کیا تھا، مگر میں نے توجہ نہ دی، اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ شہزادے کونین صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور میں پیچھے پیچھے گئی، جا کر کیا دیکھتی ہوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت امام حسن کو بٹھایا، ایک طرف حضرت امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا سرکار سے، کس سے جو حاضر ہے وہ بولے، کس سے پوچھا؟ میں نے پوچھا سرکار سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ سنو میرے رونے کی وجہ، ابھی جبریل آئے تھے آسمانوں سے، رب کی طرف سے سلام بھی لے کر آئے تھے، اللہ کی طرف سے پیغام بھی لے کر آئے تھے۔ یا رسول اللہ میں نے تو رونے کی وجہ پوچھی ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ اگر پوچھنا چاہتی ہو رونے کی وجہ کیا ہے تو سنو، رونے کی وجہ یہ ہے ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے پیغام دیا یا رسول اللہ کیا؟ آقا فرماتے ہیں پیغام یہ دیا کہ اے پیغمبر رسول مقبر سعادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن شہزادوں سے آپ اتنی محبت کرتے ہو، جن شہزادوں سے آپ اتنا پیار کرتے ہو، اور جانتے ہو آپ کے بیٹوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ فرمایا حسن کے ساتھ یہ کیا جائے گا اور حسین آپ کے بیٹے کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی جائے گی۔ آپ جس حسین سے محبت کرتے ہو، جس حسین کو کندھوں پر بٹھا کر کھلاتے ہو، جس حسین کو اپنے سینے پر چڑھا کر کھلاتے ہو، جس حسین کو دوران سجدہ جس کے لیے سجدے کو طول دیتے ہو، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کی طرف سے پیغام ہے، آپ کی امت آپ کے بیٹے حسین کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر دے گی، بے دردی کے ساتھ ذبح کر دے گی، اس کو قتل کر دے گی، آپ کی امت ظلم کی ان کے ساتھ انتہا کر دے گی۔ میں نے پوچھا جبریل وہ کون لوگ ہوں گے؟ جبریل نے بتایا وہ فلاں لوگ ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو جبریل نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی دی، اس جگہ کی مٹی بھی مجھے دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جس جگہ میرے بیٹے حسین کو ذبح کیا جائے گا، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جس جگہ کا نام
قریب کربلا کی سرزمین کی مٹی ہے، یاد رکھنا اس مٹی کو امانت کے طور پر تمہیں دے رہا ہوں، اور جب یہ مٹی خون کی شکل اختیار کر لے تو جان جانا میرے حسین کو اس وقت اس دن ذبح کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا۔ حضور نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی۔ کس کو دی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ آپ جانتے تھے نظر نبوت کا کمال یہ تھا کہ سلمہ وہ ہے، ام سلمہ وہ ہے جس کو رب نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی ہے، جس کو میرے رب نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی ہے۔ یہ نظر نبوت کا کمال تھا، دینے کو کسی اور کو بھی دے سکتے تھے سرکار، مگر ام سلمہ کو کیوں دی؟ حضور اللہ کی عطا سے جانتے تھے، رب کی عطا سے، رب کے کرم سے، رب کے فضل سے جانتے تھے کہ جب وہ وقت آئے گا ام سلمہ زندہ ہوگی، ام سلمہ زندہ ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں لوگوں حضور کا ظاہری وصال ہوا، حضور کا ظاہری وصال ہوا، نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد دور خلافت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا آتا ہے۔ آپ کے دور خلافت کے بعد دور خلافت، دور حکومت حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کا آتا ہے۔ آپ کے بعد دور خلافت حضرت عثمان بن عفان کا آتا ہے۔ آپ کے دور خلافت کے بعد، آپ کی ظاہری وصال کے بعد دور خلافت حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا آتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی کا جب دور خلافت آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مخالفت حضرت علی پاک سے کچھ بات پر ہوئی، حتیٰ کہ اتنی مخالفت ہوئی آپس میں خون ریزی ہوئی، جنگیں ہوئی۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، میرا بیٹا حسن وہ سید ہے جو دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے اندر صلح کروائے گا۔ پھر وہ وقت آیا، اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا، امام حسن جن کے متعلق سرکار نے فرما دیا میرا بیٹا حسن سید ہے، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں خون ریزی ہوگی، خون کی ندیاں بہ جائیں گی، اختلافات پیدا ہوں گے اور مخالفت ہوگی، میرا بیٹا حسن سید وہ ہے جو دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ پھر وہ وقت آیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو وصال مبارک کے بعد حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح بھی فرمائی اور حضرت امیر معاویہ کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ نے 20 سال دور حکومت کیا اور حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد جو تخت نشین ہوا وہ کون تھا؟ وہ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو میرے صحابوں کو گالی دے آقا فرماتے اس نے مجھے گالی دی، جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھے آقا فرماتے اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی تو اس نے میں محمد کے ساتھ محبت فرمائی ہے۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد جو تخت نشین ہوا آپ کا بیٹا تھا، اس کے لچھن اچھے نہیں تھے۔ جب وہ تخت پر بیٹھا غرور اور تکبر کی آگ اس کے دل میں بھڑکنے لگی، وہ اہل بیت آپ کا دشمن بن بیٹھا۔ یزید لعین نے پیغام بھیجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، آپ مسجد نبوی کے اندر جلوہ فرما، پیغام آیا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر حضور آقا حسین کی بارگاہ میں بیٹھے، پیغام آیا کہ تمہیں یزید کے دربار میں بلایا گیا۔ پوچھا کیوں؟ کہ تمہارے سے بیعت لینی ہے۔ تمہارے سے کیا کرنا ہے؟ بولو کیا کرنا ہے؟ یزید کا موقف یہ تھا کہ لوگ اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک نواسۂ رسول جگر گوشے بطول امام حسین بیعت نہ کر لیں گے۔
جب حسین بیعت کر لے گا، حسین یزید کو اپنا امام مان لے گا، تو پھر لوگوں سے بیعت لینا مشکل نہیں ہوگی۔ مگر میرے امام حسین نے فرمایا تو پرلے درجے کا بے نمازی بھی ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، اور دنیا کے کئی عیب تیرے میں پائے جاتے ہیں۔ میرا گھرانہ، میرا تعلق اس خان بابا رسول کے ساتھ ہے جس کے قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے رب نے ان ساروں سے پلیتی کو دور کر دیا ہے اور اہل بیت کو اس طرح پاک کیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو پلیت ہے، حسین پاک ہے، پلیت کے ہاتھ میں پاک ہاتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ جب حسین بیعت نہیں کرتا، یزید نے کہا اگر حسین بیعت نہیں نہ کرتا، یا ہاں میں جواب آنا چاہیے یا پھر حسین کو قتل کر دیا جائے۔ بس دو صورتیں ہیں، تیسری صورت یا بیعت چاہیے، اگر بیعت نہیں دیتا تو قتل کر دو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں مدینہ شہر کو خون میں نہیں رنگنا چاہتا، میں اپنے نانا کے شہر مدینہ کو گلیوں کو خون میں نہیں رنگنا چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا۔ آپ نے روضہ رسول پر حاضری دی، مکے گئے، اپنے خاندان کو ساتھ لیا، مکہ گئے، حج کے ارادے سے گئے، پتہ لگا یہاں بھی دشمن موجود ہیں، آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل فرما دیا۔ حج کو ماشاءاللہ حج کو عمرے میں تبدیل فرما دیا۔ آپ نے قربانی دی اور کوفے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ کربلا کی سرزمین، کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے۔ ادھر خواب جو میں نے آپ کو سنایا اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا کا سارا منظر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ایک وقت وہ جب حضور نے فرمایا مولا علی کے دروازے سے گزر ہوا، امام حسین کے رونے کی آواز آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ جب حسین روتا ہے میرا دل دکھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آج کے بعد تیرے گھر کی چار دیواری سے میں حسین کے رونے کی آواز نہ سنوں، آج کے بعد میں حسین کے رونے کی آواز نہ سنوں۔ میں محمد کا دل دکھتا ہے، میرا جی دکھتا ہے، مجھے درد ہوتی ہے، میرا دل تڑپتا ہے جب حسین روتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر میرے حسین نے مکہ سے سفر شروع کیا، 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا، کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ 3 گزری ہے، 4 5 6 7 8 9 کا دن گزرا، 10 کی رات ہے۔ میرے امام نے اپنے صحاب کو اکٹھا کیا، فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جاؤ، حسین سب سے راضی ہے۔ میرے حسین نے دیا بجھا دیا، فرمایا جاؤ، میں جاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھوں گا، نہیں روکوں گا۔ آپ نے کتنے ٹائم کے بعد دیا جلایا تو جتنے بیٹھے تھے گیا کوئی بھی نہیں، سارے کے سارے حاضر تھے۔ فرمایا ہم تمہیں بھی عوام جنگل میں چھوڑ کر ان کوفیوں کے حوالے کر کے ہرگز نہیں جا سکتے، اگر یہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنا سب کچھ تن من دھن آپ کے پیچھے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حتیٰ کہ کربلا کی سرزمین کو، وہ کربلا کی سرزمین اگر ہمارے خون کی پیاسی ہے، آقا حسین جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہمارا جسم کا ایک باد اور قربان ہے۔ ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والوں میں سے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر نظر آئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرکار کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑے مبارک، لباس مبارک گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک خون آلود ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا، کس نے حال کیا آپ کا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ وہ پٹی کا آج جو میں نے تجھے دی تھی اپنے ظاہری نثار مبارک سے پہلے جبریل نے آ کے مجھے خبر دی تھی، اے
صلی اللہ علیہ وسلم جس بیٹے کو تم محبت کر رہے ہو آپ کی امت اس کو ذبح کر دے گی، آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی، آپ کی امت اس کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دے گی۔ اے ام سلمہ جا کر دیکھنا وہ مٹی خون بن چکی ہے، میں کربلا کی سرزمین سے آ رہا ہوں، میں اپنے بیٹے حسین کا لاش اٹھا کر آ رہا ہوں، میں اپنے بیٹے حسین کے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر اکٹھے کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے حسین کے صحاب کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کر کربلا سے ابھی آ رہا ہوں۔ ام سلمہ فرماتی ہے کعبے کے رب کی قسم ہے جب میں بیدار ہوئی، جب اللہ ختم ہوئی، جب میں بیدار ہوئی، میں اپنے کمرے کے اندر جاتی ہوں، میں اپنے کمرے کے اندر جاتی ہوں، جو مٹی میرے سرکار نے مجھے عطا فرمائی، کعبے کے رب کی قسم ہے جب وہ مٹی میں نے ہاتھ میں جو مٹی نہیں تھی خون بنی ہوئی تھی، اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا، میرے آقا حسین نے جان قربان کرنے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، لوگوں تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں نواسہ رسول جگر گھوڑے رسول، میرا نام حسین ابن علی ہے، میرا نام حسین ابن علی ہے، میری ماں فاطمہ سیدہ کائنات ہے، میرا باپ مولا علی ہے، میرا باپ مولا علی وہ جو قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں دیں گے، میرا نانا رسول جو مجھے کوثر پر جلوہ فرماؤں گے، قیامت کے دن جسے چاہے جنت عطا فرمائیں گے، لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، پہچاننے سے انکار کر دیا، آپ کی کوئی بات نہیں مانی، آپ کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے فرمایا کثیر تعداد میں ہونا یہ حق پر مبنی نہیں ہے، حق یہ ہے حسین حق پر ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین قرآن کے ساتھ ہے، میں حق پر ہوں، میرے نانا نے مجھے میرے بچپن میں بتا دیا تھا حسین ثابت قدم رہنا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ظاہری حیات طیبات میں پیش گوئی فرما دی تھی تو آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ اگر آپ دعا کرتے تو کربلا ٹل جاتا۔ صاحبو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی مولا کربلا کو ڈال دے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و باطل کے درمیان فرق ڈالنا تھا اور حسین کو دین پر قربان کر کے لوگوں کو دین کی فکر دینی تھی، اسلام کی دعوت دینی تھی۔ دعوت یہ تھی حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن میرے حسین کے ساتھ ہے۔ تو آج کا جمعہ المبارک یہ دعوت فکر دے رہا ہے 10 محرم الحرام کا کہ لنگر کھانا، لنگر تقسیم کرنا، پانی کی سبیلیں لانا، اس کا نام حسینیت نہیں ہے، اس کا نام حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے مبارک ہو اس حسینی کو جس نے نماز فجر پڑھی ہے۔ نہیں، اگر بات آپ پر آئی ہے تو پھر ایسی زبان ہونی چاہیے۔ حسینی وہ ہے کہ جس نے جمعہ کے فرضوں کے بعد باقی کی نماز نبی کی سنت سمجھ کر پڑھ کر جانی ہے۔ حسینی وہ ہے کہ جس نے آج کے دن حسین کے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج کے دن کا روزہ رکھا ہے۔ حسینی وہ نہیں ہے کڑا پہن لیا تو میں حسینی ہوں، حسینی وہ نہیں ہے کالا لباس پہن لیا تو میں حسینی ہوں، حسینی وہ بھی نہیں ہے، حسینی وہ ہے جو حسین کی سیرت طیبات پر عمل کرتا ہے، حسینی وہ ہے جو حسین کے نانا کی سیرت طیبات پر عمل کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسینی وہ ہے جس کو قرآن کے ساتھ محبت ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت ہے۔ صاحبو اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا ہے، وہ جماعت عطا کی ہے جو قرآن کو بھی مانتی ہے، صحابہ قرآن کو بھی مانتی ہے، حضور کی ازواج کو بھی مانتی ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ عقیدہ ہے جو حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، حضور کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اسی عقیدے پر ہمارا ساروں کا خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب